बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। जब पहलगाम हमले की बात होती है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात में कशीदगी की बात होती है, तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं इस पर बात कर रहे हैं। टीवी चैनल्स हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे दुनिया भर के चैनल्स हों, वो ख़बर रसा इदारे हों या फिर डिजिटल मीडिया हो। डिजिटल मीडिया पे आपको पता है कि तरह तरह के दावे किए जाते हैं और मैं इन सारी ख़बरों के साथ साथ आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अपडेट कर रहा हूँ। मैं बाज़ नहीं आ रहा, मैं अफ़गानिस्तान से बाज़ नहीं आ रहा। मेरे बहुत सारे जो नाज़रीन हैं वो मुझे कहते हैं कि जी आप क्या पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल ख़त्म हो चुके हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, उन पर बात करना कितना ज़रूरी है, हमारे लिए अफ़गानिस्तान कितना ज़रूरी है और अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है, इस पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने ये दबाव नहीं लिया। हमने बहुत सारी धमकियों का मुस्कुराकर और हंसकर और कहा लगाकर जवाब दिया, और जिस तरीके से बयानात का तबादला हो रहा है और जिस तरीके से दिफाई जो तज्ज़िया निगार हैं वो तज्ज़िया कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ताकत का मवाजना कर रहे हैं। तो साथ साथ आप ये भी नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लाँ मुल्क के अपने हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया, दोनों मुल्कों ने बातचीत की। फ़लाँ मुल्क जो है वो किसका साथ देगा। अब अगर जंग छिड़ती है तो अमेरिका किसका दोस्त बनेगा, किसका साथ देगा, इंडिया का साथ देगा या फिर पाकिस्तान का साथ देगा। चीन की क्या पोजीशन होगी, ईरान की क्या सूरत हाल होगी। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी क़यादत जो है वो किसका साथ देगी। अब ज़ाहिर है कि सवालात जो हैं सोशल मीडिया के हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैंने फ़ोकस इस चीज़ पे रखना है, मैंने ज़्यादातर बात इस चीज़ पे करनी है कि मैं अफ़गानिस्तान को अहम क्यों समझता हूँ। अफ़गानिस्तान को सिर्फ मैं नहीं समझता कि अहम है, अफ़गानिस्तान अहम है, अफ़गानिस्तान की अहमियत है, ये एक हकीकत है। अफ़गानिस्तान के अच्छे और बुरे जो हालात हैं उनका बराह रास्त अच्छा और बुरा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है, और फिर बराह रास्त जो ये असर सबसे पहले पड़ता है वो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा पे पड़ता है और फिर बलूचिस्तान के ऊपर पड़ता है। मैं कर सकता हूँ कि मैं इस हवाले से भी बात करूँ कि जी पाकिस्तान की कितनी दिफाई क़ुव्वत है, इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान के पास मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस पे बात करूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ़ ने जो एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जी हमने अमेरिका के लिए और मग़रिब के लिए 30 साल तक, 3 दहाइयों तक गंदा खेल खेला है, हमने दहशतगर्द ग्रुपों को ट्रेनिंग्स दी हैं, उनको तरबियत दी है वगैरह वगैरह। ये वज़ीर दिफ़ा जैसे अहम मनसब पर एक शख्स को इस किस्म का बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर बात जो है वो हो भी रही है, इस पर तब से भी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप सियासी हवालों से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, इमरान खान पर जो कातिलाना हमला जिसने किया था, उस मुलज़िम को बाकायदा मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है। अदालत ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बहुत सारे हवालों से आप कह सकते हैं कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है इस पर पाकिस्तान पर एक प्रेशर डालने की तो कोशिश की गई है, लेकिन इसमें से खैर का पहलू यह है कि एक इत्तेफाक और एक यूनिटी जो है उसके असरात हमें पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे बाद देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हक़ में, पाकिस्तानी रियासत के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में। जब आप सियासी हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सियासी कारकुन मौजूद हैं कि जो इस मौके के ऊपर भी अपना वो जो एक सियासी बुग़्ज़ है वो निकालने की कोशिश करते हैं और फिर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, वो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहकर जो हमारी पुरानी या जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से भी तनक़ीद करते रहते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, बहुत मुश्किल है किसी का मुँह बंद रखना, किसी के हाथ रोकना कि आप जो है रियासत के ख़िलाफ़ या एक मुल्क के ख़िलाफ़ जो है किस तरीके से अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की तरफ आते हैं। एक तो ये भी मैं जल्दी की सूरत में बताऊं कि आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में, जो एबटाबाद में आपको पता है वाक़या है, यहाँ पे पासिंग आउट परेड हुई है और इस मौके पर उन्होंने ख़िताब किया है।
انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ہر ممکن تعاون کرے گا اس واقعے کی، پہلگام واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے، اور ساتھ میں وزیر دفاع نے بھی یہی بیان دیا ہے اسی قسم کا، وزیر داخلہ نے بھی اسی قسم کا بیان دیا ہے کہ آپ کسی بھی ملک سے چاہے تو اس کی ایک غیر جانبدار جو ہے وہ تحقیقات کرا سکتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اقوام متحدہ ہو، عالمی عدالت انصاف ہو۔ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور پھر پہلگام واقعے کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے اس خطاب میں یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے اسی مہینے کی 19 تاریخ کو ایک بہت اہمیت کا حامل دورہ کیا اسحاق ڈار نے کابل کا۔ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہیں وہ بہت درست ٹریک کے اوپر چلنا شروع ہوئے ہیں، اور اسی تناظر میں اگر اپنے پرانی باتیں آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ افغانستان کا استحکام جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر افغانستان کے استحکام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا اشارہ ہوتا ہے افغان حکومت کی جانب۔ افغان حکومت اس وقت آپ کو پتہ ہے طالبان کے پاس ہے، اور طالبان کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی طرف سے بھی یہ کوشش کی گئی، پاکستان کا میڈیا بھی اس حوالے سے استعمال کیا گیا، ڈیجیٹل میڈیا بھی استعمال کیا گیا، اور یہ خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ افغان طالبان کے اندر اتنے سنگین اختلافات ہیں کہ یہ جو مختلف رہنما ہیں، خصوصاً شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، ان کو وہاں پہ امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی کے مابین اتنے سنگین اختلافات ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں، اور اگر ان کو موقع ملے گا تو پھر یہ ایک دوسرے کو اڑا دیں گے، اس قسم کی خبریں۔ اور پھر وزیر داخلہ کا سراج الدین حقانی کا استعفیٰ، اس قسم کی خبریں پھیلائی گئیں، یہاں تک کہا گیا کہ جی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے یہ استعفیٰ منظور بھی کر لیا ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ بتاتا رہا کہ اگر پاکستان نے ٹی ٹی پی کے معاملے پر کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے افغانستان کے اندر، اور جو ایک پاکستان کی ایک واضح پالیسی ہے جس کا وہ اعلان بار بار کر چکا ہے کہ جی آئندہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اگر پاکستان نے اپنے اندر دہشت گردی کا، ملیٹنسی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو براہ راست تو وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا، تو پھر کیا وہ کسی گروپ کے ساتھ مذاکرات کرے گا؟ اور گروپ تو وہاں پہ جو تھا، جو امریکہ کے خلاف لڑتا رہا، وہ تو آج برسر اقتدار ہے۔ تو میں بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ افغان طالبان کو اپنا جو بیہیویئر ہے، اپنا جو رویہ ہے، وہ بطور ایک گروہ نہیں، بطور ایک گروپ نہیں، بطور ایک حکومت کے رکھنا چاہیے، اور اس کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا پورے افغانستان پر اس وقت ان کی حکومت ہے، ان کا کنٹرول ہے۔ تو میں یہ بار بار کہتا رہا کہ افغانستان کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے معاملے کے حوالے سے، افغان سرزمین کے استعمال کے حوالے سے اگر پاکستان بات کرے گا تو پھر کیا، جب اگر دھڑے بندی ہوگی، اگر اختلافات ہوں گے، تو کیا پاکستان ایک گروپ کے ساتھ پھر مذاکرات کرے گا، پھر دوسرے گروپ کے ساتھ مذاکرات کرے گا؟ تو یہاں پر میں بار بار آپ کو یہ بتاتا رہا کہ ایک مستحکم حکومت جو ہے افغان طالبان کی، یہ بھی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کا مفاد یہ نہیں ہے کہ موجودہ افغان طالبان کی حکومت جو ہے یہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے۔ نہ تو افغان عوام کے پاس افغان طالبان کا کوئی متبادل ہے، نہ وہاں پر کوئی ایسی سیاسی مخالف جماعتیں موجود ہیں کہ جو افغان طالبان کا مقابلہ کر سکیں، نہ وہاں پہ دور دور تک ایسا کوئی امکان ہے کہ وہاں پر الیکشن ہو اور کوئی جمہوری حکومت جو ہے وہ منظر عام پر آئے، نہ وہاں پر کوئی ایسی مزاحمتی گروپس وہاں پہ موجود ہیں کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو اقتدار سے محروم کر سکیں۔ امریکہ کے پاس افغان طالبان کا کوئی متبادل نہیں ہے، دنیا کے پاس افغان طالبان کا اس وقت کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ امریکہ جب افغانستان کے اندر موجود تھا تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت اگر بہت زیادہ مزاحمت ہو رہی ہے، یعنی اس زمانے کی بات ہے، یعنی 3.5-4 سال پہلے کی بات ہے، کہ اگر مزاحمت ہو رہی ہے افغانستان کے اندر تو وہ افغان طالبان کی جانب سے ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے کسی دوسرے گروپ کے ساتھ، کسی دوسرے گروہ کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات نہیں کیے، یہ مذاکرات اس نے افغان طالبان کے ساتھ کیے۔ تو اگر آج امریکہ بھی مان رہا ہے، اگر روس کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہے، اگر پڑوسی ممالک کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہے، تو پھر پاکستان نے بھی بہت بہتر فیصلہ کیا۔ یہ جو مذاکرات ہوئے اسحاق ڈار کی سربراہی میں، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ مزید بڑھانا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس وقت ایران کی جانب اگر دیکھ رہے ہیں، اگر ہم چین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر بڑی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے دوست ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے سعودی عرب، جیسے ترکیہ، تو پھر جب پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم افغانستان جیسے ملک کی جانب بھی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کا اس میں کیا موقف ہے۔
سفارتی حوالے سے آپ یہ بالکل نظر انداز کیجئے، ایک سائٹ پہ یہ بات رکھ لیجئے کہ افغانستان ایک کمزور ملک ہے. یہ بات بالکل سائٹ پہ رکھ لیجئے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کی حکومت کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا باقاعدہ طور پر، لیکن افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کا کوئی بھی بیان جو ہے اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں. سفارتی زبان میں اس کو آپ حمایت کہہ سکتے ہیں. اگر ہمارے پڑوسی ممالک نیوٹرل رہتے ہیں، اگر ہمارے پڑوسی ممالک واضح انداز میں ہماری جو پالیسی ہے، پاکستان کا جو موقف ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہماری سفارتی ناکامیاں ہیں. اب آپ چین اور افغانستان کے تعلقات کی نوعیت دیکھیں، بہت بہترین تعلقات ہیں. آپ چین اور انڈیا کے تعلقات کی نوعیت دیکھیں، وہ بہترین تعلقات نہیں ہیں. اسی طرح ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں یہ بھی اچھے ہیں. ایران اور افغانستان کے تعلقات بھی جو ہیں وہ مناسب ہیں. لیکن آپ امریکہ اور ایران کے تعلقات دیکھیں، آپ امریکہ اور چین کے تعلقات دیکھیں، اور پھر آپ افغانستان اور امریکہ کے معاملات امریکی اسلحہ کے حوالے سے، باگرام ایئر بیس کے حوالے سے دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے. تو پھر ان سارے حوالوں سے ہمیں کمزور صحیح، بالکل پیسوں کے بغیر صحیح ہمارا بہت سارے تحفظات ہو سکتے ہیں. افغان سرزمین کے حوالے سے تحفظات ہو سکتے ہیں. افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. یہ بیانات جو ہیں یہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں درکار ہے، ہمیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت ہو، افغانستان میں استحکام ہو. تو پھر یہ سارا جب آپ پاکستان کے باہر کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس خطے میں اپنے دوست بڑھائیں، اپنے دشمنوں میں اضافہ نہ کریں. تو یہ ساری صورتحال اور پھر پاکستان اور ہندوستان کے جو مابین جنگ ہو رہی ہے اس وقت، تو یہ ساری جنگ جو ہے مجھے کم از کم لگ رہا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہو رہی ہے، اور ٹک ٹاک کے اوپر ہو رہی ہے، فیس بک کے اوپر ہو رہی ہے، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر یہ جنگ جو ہے وہ چڑھ چکی ہے، اور دونوں جانب زبردست قسم کی گولہ باری ہو رہی ہے. جانی نقصان کا فی الحال پتہ نہیں ہے. میرے ساتھ رہیے، میں جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. لیکن جو میرا نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ کیا جو میرا اس سے پہلے موقف تھا، جو اس سارے واقعے کے حوالے سے جو موقف ہے، اس کے تناظر میں جو موقف ہے، اور خصوصاً جب میں افغانستان کے معاملے سے باز نہیں آ رہا، اس حوالے سے بھی مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. اور میں چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی کر لیجئے. بہت شکریہ.